اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ سب تعریفیں اللہ سبحانہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں، اور یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم، سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ آج مسلمان، خواہ ان کا تعلق کشمیر، پاکستان، عراق، چچینیا، کوسوو یا بھارت سے ہے، کیوں ہر جگہ پٹ رہے ہیں؟ یہ کیوں یہود اور ہنود، نصارہ اور کفارہ کے ہاتھوں ظلم و ستم سہ رہے ہیں؟ یہ کیوں طاغوتی قوتوں کے جبر اور استبداد کا شکار ہیں؟ یہ کیوں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں؟ جو لوگ قرآنی فکر سے وابستہ ہیں وہ بھی اس حقیقت کو جاننے کے لیے متلاشی ہیں کہ مسلمان ہی کیوں دنیا میں ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ 56 سے زائد ملکوں میں اپنی حکومتیں بھی رکھتے ہیں، آبادی کے اعتبار سے 1.5 ارب کے لگ بھگ ہیں۔ مسلمان آج اگر زوال و انحطاط میں مبتلا ہیں، طاغوتی کے ظلم کی بھٹی میں ایندھن بنے ہوئے ہیں، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایمان کے اعتبار سے مسلمانوں، جب اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مسلمان تو قرآن کی انقلابی تعلیم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی تعلیم سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ قرآن کی انقلابی تعلیم روایات اور احادیث کے اندھیروں میں چھپ چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی تعلیم میلاد اور مولود کی نظر ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ کی توحید اور وحدانیت، صوفیوں کے تصوف اور ولیوں کی کرامات اور کاملوں کے کمالات کی بھیٹ چڑھ چکی ہے۔ مسلم امہ کی خستہ حالی اور زوال کی وجوہات میں سے ایک وجہ تصوف کے وہ نظریات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی توجہ قرآن کے فکر اور تدبر سے ہٹا کر چلہ کشی، مراقبے اور گوشہ نشینی کی طرف مبذول کی ہوئی ہے۔ مسلمانوں میں تصوف کے یہ نظریات بدھ ازم کے اثرات اور عیسائی راہبوں کی تبلیغ کا نتیجہ ہیں کہ لوگ ان کی تعلیم کے مطابق معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی تصوف کے دین دشمن نظریات کی وجہ سے تو آج خطۂ ارض پر خلافت اسلام کا وجود نہیں، کیونکہ اس نظریہ کے دائی خلافت ارض کی بجائے دلوں کی خلافت کے دعوے دار ہیں، جبکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانی دلوں پر روحانی حکومتیں نہیں بلکہ دنیا انسانیت کے انسانی معاشروں میں اللہ سبحانہ کی حکمرانی میں نظام عدل، نظام شریعت کا نفاذ ہے۔ آج تمام مسلم ممالک میں اسلامی شریعت کے وجود کا نہ ہونا بلکہ ان سب کا منتشر اور انتشار کا شکار ہونا اسی نظریہ تصوف کے پرچار اور حکمران ارض و سماوات اللہ سبحانہ کے نظام عدل، نظام شریعت سے بغاوت ہے۔ مسلمانوں، تصوف دین اسلام کا کوئی حصہ نہیں۔ تصوف کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کا سلسلہ بہت پرانا ہے، اس کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہ ہر مذہب اور ہر قوم میں موجود رہا ہے۔ مسلمانوں میں بھی اس کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور جنید بغدادی، یزید بسطامی اور رابعہ بصری کا ہے۔ دوسرا دور منصور حلاج کا ہے۔ تیسرا دور ابن عربی کا ہے۔
تصوف کی پرورش کرنے والے مذہبی پیشوا ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں سخت ناقدانہ رویہ اختیار کیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھا جاتے ہیں دوسروں کا مال ناجائز طریقوں سے اور رکاوٹ ہیں اللہ کے دین کی فلاح میں۔ مسلمانوں چونکہ یہ طبقہ کاہل سست اور کام چور ہوتا ہے، لہٰذا دوسروں کا مال مختلف طریقوں سے کشید کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ کے دین اور پیغام کے مقابلہ میں ترک دنیا کے اعتبار سے اصلاح نفس کے نام پر اپنے طور طریقوں اور اپنے وجدانہ صوفیانہ کلام کا پرچار کرتا ہے، جبکہ مسلمانوں قرآن کریم کے پیش کردہ تصور حیات کی روح سے انسان اس کے جسم اور اس کی ذات سے عبارت ہے۔ مقصد حیات انسانی ذات کی نشو و نما ہے تاکہ یہ مرنے کے بعد زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے، لیکن زندگی میں کیونکہ مسلمانوں انسانی ذات کی نشو و نما انسانی جسم کے اندر رہتے ہوئے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے انسانی جسم کی پرورش اور نشو و نما بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کی پرورش اور نشو و نما اس کے طبعی تقاضوں کو پورا کرنے سے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی دنیاوی زندگی کا بہتر ہونا دین اسلام کے نقطۂ نظر سے نہایت ضروری ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر پہنچ کر قرآن کریم کی تعلیم دنیا کے تمام مذاہب سے الگ اور ممتاز ہو جاتی ہے۔ جو دنیا اور اس کی جاذبیت کو قابل نفرت قرار دیتے ہیں اور اس کے ترک میں انسانی نجات کا راز سمجھتے ہیں، مگر قرآن کریم دنیاوی زندگی کے تقاضوں کو اس کے پروگرام کا جز قرار دیتا ہے اور ان کا پورا کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ لیکن مسلمانوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دنیاوی زندگی کے تقاضے اور مستقل اقدار میں باہمی ٹکراؤ ہو جائے۔ جب ایسا ہو تو پھر ایمان با اللہ کے اعتبار سے مستقل اقدار کے تحفظ کے لیے دنیاوی تقاضے کو قربان کر دینا چاہیے تاکہ مسلمان کی ذات کی نشو و نما نہ رک جائے اور یوں اس کی اخروی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے حیات الدنیا اور حیات الآخرہ کا تقابل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی روح سے حیات انسانی کا مقصود یہ ہے کہ انسان بحیثیت مسلمان طبعی قوانین کے مطابق کام کر کے ان کے حامل کو حقوق العباد اور مستقل اقدار کے مطابق صرف کرے۔ جو لوگ قوانین قدرت کے مطابق کام کرنے سے متاع دنیا حاصل کریں اور پھر انہیں حکم خداوندی کے مطابق صرف کریں، ان کی دنیاوی زندگی بھی مسلمانوں درخشاں اور اخروی زندگی بھی تابناک ہوگی، انہیں مومن کہا جائے گا۔ اور جو لوگ قوانین قدرت کے مطابق کام کر کے متاع دنیا حاصل تو کر لیں لیکن اللہ رب العزت پر ایمان نہ رکھتے ہوئے حکم خداوندی اور آخرت کی پرواہ نہ کریں اور اس متاع دنیا روپے پیسے کو اپنی مرضی اور اپنی منشا سے تصرف میں لائیں، ان کو دنیاوی مفاد تو حاصل ہو جائیں گے لیکن آخروی زندگی تاریک ہو جائے گی، انہیں ہم کافر کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں، جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود حکم خداوندی کے مطابق مسلمان معاشرہ میں کسی اسلامی نظام شریعت کی کوئی کوشش اور جد و جہد نہ کرے، نہ ہی قوانین خداوندی کے مطابق کسی کسب اور محنت سے کوئی مال اور دولت حاصل کرے، نہ ہی حکم خداوندی کے مطابق غریب اور غربا کی اس سے کوئی کفالت کرے، ان کی دنیاوی زندگی بھی تاریخ اور اخروی زندگی بھی تاریخ ہوگی۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو تصوف اور رہبانیت کی آڑ میں دنیاوی زندگی کو قابل نفرت قرار دیتے ہیں، جنہیں لوگ راہب، درویش، ملنگ، مجذوب، کلندر، قطب، ابدال اور صوفیہ اکرام کہتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ تا آیت 124 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول، لوگوں کو آگاہ کر دیجئے کہ جو کوئی میرے قوانین سے اعتراض برتے گا وہ اس دنیا میں تباہ حال ہوگا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، وہ یہاں بھی خوشحالی کے حوالے سے اندھا ہوگا اور قیامت کو بھی ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ پھر سورہ ہود آیت 3،
اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس لیے کہ ہمارے قوانین تمہارے پاس پہنچتے رہے لیکن تم نے انہیں قابل اعتنا سمجھ کر چھوڑ دیا، اس لیے آج تمہیں زندگی کی روشنی سے محروم کر دیا گیا ہے اور اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یاد رکھو، جو کوئی ہمارے نشو و نما دینے والے قوانین کی صداقت کو تسلیم نہیں کرتا، ان سے سرکشی برتتا ہے، اسے ہمارے قوانین مکافات کے مطابق اسی قسم کا بدلہ ملتا ہے کہ اس دنیا میں معیشت کی تنگی اور تباہی اور مستقبل کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ شدید اور دیر پا عذاب۔ تم خدا کے قانون ربوبیت سے اپنی حفاظت کا سامان طلب کرو اور تمام گوشوں سے ہٹ کر صرف اسی کے قانون کی طرف رجوع کرو۔ وہ تمہیں ایک مدت معینہ تک نہایت خوشگوار اور پسندیدہ سامان زیست سے بہریاب کرے گا، اور تم جس قدر حصول معاش کی تعداد بڑھاتے جاؤ گے وہ اسی قدر معاشی آسائش بہم پہنچاتا رہے گا۔ مسلمانوں، پھر سورہ الحجر آیت 108 ارشاد فرمایا، اے رسول تم بنی نوع انسان سے پکار کر کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے وہ ضابطۂ حیات آ گیا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر تم اس کی رہنمائی میں سفر زندگی اختیار کرو گے تو اس سے تمہاری ہی ذات کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر تم اسے چھوڑ کر اور راہیں اختیار کر لو گے تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں، اب یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو اللہ سبحانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان تک پہنچائے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی انسان بحیثیت مسلمان ان اصولوں پر کاربند رہے تو وہ اس دنیا میں بھی خوشحالی کی زندگی بسر کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی بھی بہتر کر سکتا ہے۔